بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر تعجب ہے کہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم کیوں فرمایا؟ ارشاد فرمایا، میں دو فرشتوں پر حیران ہوں کہ وہ دونوں ایک بندے کو ایک مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ جب انہوں نے اسے نہ پایا تو واپس چلے گئے اور عرض کی، اے رب کریم، ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات کے کیے ہوئے اعمال لکھتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ تو نے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو اور اس کے اجر میں کمی نہ کرو جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے۔ اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو اعمال وہ کیا کرتا تھا اس کے لیے ان کا بھی ثواب ہے۔ بات کرتے ہوئے مسکرانا سنت ہے۔ مسکرا کر ملنا، مسکرا کر کسی کو سمجھانا عموماً نیکی کی دعوت کے کام کو نہایت آسان بنا دیتا ہے اور حیرت انگیز نتائج کا سبب بنتا ہے۔ ہماری معمولی سی مسکراہٹ کسی کا دل جیت کر اس کی گناہوں بھری زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ لہٰذا سنت کی نیت سے مسکرا کر ملنے اور بات کرنے کی عادت بنانے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور اس کے بینیفٹس اپنی کھلی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیے۔ بیمار شخص کو چاہیے کہ وہ عارضی تکلیف کے باعث اپنی بیماری کو ہرگز ناپسند نہ کرے، بیماری کو برا نہ کہے، بلکہ بیماری کو رب کریم کی ایک عظیم الشان نعمت سمجھے اور اس نعمت پر اللہ کریم کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ بیماری کے سبب مریض کو ایسی برکتیں ملتی اور فوائد و ثمرات نصیب ہوتے ہیں کہ اگر مریض کو ان کا علم ہو جائے تو بیمار رہنا ہی پسند کرے۔ بہار شریعت کے مصنف حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری امراض روحانیہ مثلاً دنیا کی محبت، دولت کا لالچ، کنجوسی، دل کی سختی وغیرہ ہیں، کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کو مرض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سمجھنا چاہیے۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں، بھائی کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے؟ یعنی تجھے اس بات سے ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے کہ تیرا جسم بیماری میں مبتلا ہے، اس لیے کہ یہ مرض تو حقیقت میں تیرے گناہوں کو مٹانے آیا ہے۔ اگر گھبرانا ہی ہے تو گناہوں کے امراض سے گھبرانا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ مگر افسوس، تو گناہوں کی تباہ کاریوں کو بالکل ہی بھلا بیٹھا ہے۔ یہ فرشتوں، جنوں اور انسانوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے بشر نہیں۔ فرشتوں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو مخصوص فاصلے پر موجود انسان یا بڑی چیز کو دیکھنے میں بھی بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ مگر قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ پر، جنہوں نے نہ صرف چھپی ہوئی نوری مخلوق یعنی فرشتوں کو دیکھ لیا، بلکہ وہ کس مقصد کے لیے، کس جگہ پر اور کس کو تلاش کرنے کے لیے آئے، نمازی کس وجہ سے عبادات سے عاجز ہوا، فرشتوں نے واپس جا کر رب کریم سے کیا عرض کی، اور اللہ پاک نے انہیں بیمار کے متعلق کیا حکم ارشاد فرمایا، یہ تمام معاملات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرما لیے۔